کی وفا کی نہیں ہے، بات دین مصطفیٰ کی ہے، بات شریعت مصطفیٰ کی ہے۔ آپ نے فرمایا آج اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو کل قیامت تک کوئی حق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، سب کے پاس جواز ہوگا۔ اب جب انہوں نے آپ کا ارادہ کل دیکھا تو انہوں نے کہا پھر آپ کسی نمائندے کو بھیج دیں، تو آپ نے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل، آپ کے چچا زاد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سگے بھتیجے، ان کو آپ نے منتخب فرمایا کہ جاؤ اور کوفہ کے اندر جا کر وہاں کے حالات سے ہماری خبر گیری کرو۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادوں کو لے کر کوفہ پہنچے۔ جب آپ پہلے دن پہنچے لوگوں کو پتہ چلا، لوگ تو پہلے ہی منتظر تھے، 25,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسرا دن ہوا 15,000 کے قریب بیعت ہوئی۔ جب دیکھا آپ نے کہ 40,000 کے قریب افراد نے بیعت کر لی ہے تو پھر آپ نے خط لکھا امام علی مقام کی جانب کہ حضور حالات بڑے سازگار ہیں اور یہاں پر ہر طرح سے امن ہے، آپ بھی یہاں پر تشریف لے آئیں اور یہاں پر بیٹھ کر آپ دین کے کام کو جاری رکھیں۔ کیونکہ آپ مدینہ سے نکلے تو آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ آپ کے ماننے والے عقیدت مند بے شمار تھے، لیکن آپ نے حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل کیا۔ حضرت عثمان غنی حاکم تھے اور آپ کی جو سلطنت بادشاہت تھی وہ افریقہ کے جنگلوں تک، ساحلوں تک، آرمینیا کی سرحد تک جا چکی تھی۔ اتنی عظیم ترین حکومت تھی، اتنا عظیم ترین نظام تھا، لیکن آپ نے مدینہ کے اندر اپنی حفاظت کے لیے بھی تلوار نہ اٹھائی۔ آپ کے چاہنے والوں نے کہا، آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا امن والے شہر میں خون بہایا جائے۔ اسی طرح امام علی مقام نے امن والے شہر میں تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ اسلام آپ کو اپنے دفاع کا حق دیتا ہے۔ آپ مکہ معظمہ میں گئے، آپ نے وہاں بھی اپنے دفاع کے اندر تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ آپ جنگ کسی طور پر بھی نہیں چاہتے تھے۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل نے آپ کی طرف خط بھیجا۔ اب کچھ لوگوں نے جو یزید کے چمچے تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات گرتے جا رہے ہیں اور یہاں جو گورنر ہیں حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول، وہ امام مسلم بن عقیل کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ اگر تم نے ان پر آج قابو نہ پایا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقتدار سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب یزید نے مشورہ کیا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ان کا مشیر خاص ہوتا تھا، اسے بلایا۔ اس نے کہا کہ میری نظر میں ابن زیاد سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ مرجانہ لونڈی کا بیٹا تھا۔ اگلی بات کی ہے لیکن میں وہ اسٹیج کی نسبت سے بیان نہیں کروں گا۔ اب اس نے ابن زیاد کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں پسند تو نہیں کرتا، لیکن اگر تم میری مرضی کا کام کرو تو میں تمہیں عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ جاؤ حضرت امام مسلم بن عقیل اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکو، اور اس کو سخت ترین ہدایات دے کر وہاں سے روانہ کیا۔ اب یہ شخص جانتا تھا، جس کو مخبروں نے بتلایا کہ یہاں کے لوگ حضرت امام علی مقام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بدبخت نے اپنے چہرے کو اچھی طرح چھپا لیا، اوپر کپڑا ڈال لیا، اور یہ اسی راستے سے جس راستے کے لوگ منتظر تھے کہ امام علی مقام تشریف لائیں گے، یہ اسی راستے سے وہاں سے روانہ ہوا۔ جب یہ قریب پہنچا، کوفہ کی حدود میں داخل ہونے لگا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام علی مقام آ گئے ہیں۔ لوگوں نے امام کے نام کے نعرے لگانے شروع کیے، یہ مکمل خاموش رہا، حتیٰ کہ چلتے چلتے لوگ ملتے گئے۔ یہ دارالخلافہ وہاں کا جو مرکز تھا جہاں گورنر بیٹھتا تھا، حضرت نعمان بن بشیر وہاں تک پہنچا۔ اب حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھولا، جب یہ اندر آیا اور اس نے منہ سے اپنا کپڑا ہٹایا تو حضرت نعمان بن بشیر کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے۔ تو اس نے یزید کا آرڈر دکھایا حضرت نعمان بن بشیر کو کہ تمہیں عہدے سے معزول کیا جاتا ہے اور یہ عہدہ میرے پاس ہے اور آج کے بعد فرمان میرا ہوگا۔ اب اس نے وہاں بیٹھ کر تمام سرداران کو بلایا، ان کو اس نے منہ مانگا انعام دیا اور کہا کہ جاؤ، میں پورے شہر میں اعلان کرانے لگا ہوں کہ آج کے بعد جو ہمارا ساتھ دے گا اسے ہیرے جواہرات بھی ملیں گے، حکومت میں عہدہ بھی ملے گا، اسے گھر کا راشن بھی ملے گا۔ جو بھی امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے بچوں کو بھی اس کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔
اب اس نے ان کو ساتھ ملایا، ان کو اس نے لالچ دی اور لوگوں کے اندر اس نے خوف و ہراس پھیلایا۔ جب امام مسلم بن عقیل کے کانوں میں یہ اعلان آیا تو آپ نے حضرت ہانی بن عروہ، یہ قبیلہ ثقیف، قبیلہ مذہب، اس کے سردار تھے اور مولا کائنات کے مرید بھی تھے اور بہت زیادہ چاہنے والے بھی تھے، آپ نے ان کے پاس پناہ لے لی۔ اب ابن زیاد نے ہر طرف اپنے لالچی کو دوڑایا کہ جاؤ کسی طرح مسلم بن عقیل کو تلاش کرو۔ اب ہر طرف آپ کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن نام و نشان نہیں ملتا۔ اب اس نے اپنے غلام ماکل بن یسار کو کہا کہ جاؤ تمہیں 3000 درہم انعام ملیں گے، کسی طرح مسلم بن عقیل کا پتہ کرو۔ اب یہ آیا اور اس نے آ کر لوگوں سے بظاہر کہا کہ میں محب اہل بیت ہوں اور میں حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش میں ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک آپ سے پیار کرنے والا اسے ملا جو اس کو ساتھ لے کر کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کر کے واپس گیا اور اس نے جا کر ابن زیاد کو بتلا دیا۔ اب مسلم بن اوسجا یہ ایک بہت بڑا مالدار تھا اور مولا کائنات کا چاہنے والا تھا۔ اب اس نے ابن زیاد کو دی دعوت کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اب جیسے ہی ابن زیاد میرے پاس آئے گا میں اپنی لونڈی سے مانگوں گا پانی، مجھے پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ چھپ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، آپ فوراً سامنے آنا، اس کتے کا سر قلم کر دینا، حکومت آپ کے پاس آ جائے گی، طاقت آپ کے پاس آ جائے گی، پھر جو چاہے آپ کرنا۔ اب مسلم بن اوسجا نے وہاں پر بیٹھ کر 3 بار پانی مانگا لیکن سیدنا امام مسلم بن عقیل سامنے نہ آیا، حتیٰ کہ ابن زیاد کو شک ہوا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب سیدنا امام مسلم بن عقیل سے اوسجا نے کہا کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کتنا بڑا موقع تھا، اس بدبخت کو مار دیتے۔ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میں چاہتا تو یہی تھا اس بدبخت کو ختم کر دوں، لیکن عین موقع پر مجھے اپنے نانا محمد رسول اللہ کا پیغام یاد آ گیا۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا مسلمان کبھی چھپ کر دھوکے سے وار نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا اس کا سر قلم کر دیتا، اقتدار میرے پاس ہوتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا کام کروں جس سے میرے نانا کے دین پر حرف آ جائے، نانا کی شریعت پر حرف آ جائے۔ آپ نے فرمایا ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے، ہمارا مقصد دین مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ کتنی عظیم ترین قربانی ہے اس گھرانے کی۔ اب اس نے حضرت ہانی کو کسی بہانے سے بلایا، حضرت ہانی بن عروہ جب اس کے پاس آئے تو اس کے تیور بدلے، حضرت ہانی اکیلے آ گئے، غلطی ان سے یہ ہوئی۔ حضرت ہانی اتنے بڑے سردار تھے کہ جب آپ چلتے تو 4000 آپ کے پاس جو لشکر کے سوار تھے، جو اعلیٰ ترین سوار تھے وہ ساتھ ہوتے اور 8000 پیدل لوگ، یعنی 12000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہوتا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل تیرے پاس ہیں۔ اب حضرت ہانی نے جب دربار کے اندر اس جاسوس کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے دو، اپنا انعام لو اور جاؤ۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے ہوں اور تو میری گردن اڑا دے میں گردن اڑوا لوں گا، لیکن کبھی بھی غداری نہیں کروں گا، خون مصطفیٰ سے، اولاد مصطفیٰ سے کبھی غداری نہیں کروں گا، جان جاتی ہے تو جائے۔ اب وہ آپ سے بحث کرنے لگا، اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو یہ ارد گرد تلواریں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں تیرا سر قلم کریں گے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے ڈراتا ہے، کیا تو جانتا نہیں ہے اگر مجھ پر تلوار چلائے گا تو تلوار تیری گردن پر بھی آئے گی؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ اب اس نے جب آپ کی بے باکی والی گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ فوراً حضرت ہانی کو کمرے کے اندر قید کر دو۔ اب افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً آپ نے فرمایا آج تک ہم جنگ سے بچے ہوئے تھے، میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا آج وہ جو میرا میزبان تھا آج اسی کو آپ نے فرمایا حملہ کیا گیا ہے۔ آپ باہر نکلے، جب آپ باہر نکلے تو بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہوا۔
مختلف اس کے اندر تعداد بتلائی گئی ہے. کسی نے کہا 5000 کا لشکر، کسی نے کہا 7000 کا لشکر. بنتے بنتے بہت بڑا لشکر بن گیا اور آپ قصر عمارت کے بالکل قریب آ گئے. چاروں طرف سے آپ نے گھیرا دے لیا. اب ابن زیاد وقت میں شامت نظر آنے لگی. ابن زیاد نے فوراً سرداران کو بلایا جن کو پیسہ دیا گیا تھا اور کہا کہ جاؤ، یہ جو تمہارے بچوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، علاقے والوں میں سے لوگ ہیں، ان کو لالچ دے کر اور ڈرا کر دھمکا کر پیچھے بھیج دو کہ یزید کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر تم حکومت کا ساتھ دو گے تو تمہیں مال و دولت دیا جائے گا. اب جب سرداران نے اعلان کیے تو وہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اب نماز کا ٹائم ہوا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب کے لیے تشریف لے کر گئے مسجد میں. فقط 500 افراد آپ کے ساتھ تھے. جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر مصلی امامت پر نماز کی نیت باندھی، جب نماز کی تکمیل ہوئی، مختصر کرتا ہوں، ایک بندہ بھی آپ کے پیچھے موجود نہ تھا. سب کے سب جا چکے تھے. سیدنا امام مسلم بن عقیل چلتے ہوئے گلیوں کے اندر آپ جا رہے ہیں. ایک خاتون بار بار اپنے دروازے کھولتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے منتظر ہے. سیدنا امام مسلم بن عقیل آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے. اب وہ باہر نکلی، آپ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آج تک ہم نے آسمان کی بلندیوں پر چاند دیکھا تھا، آج قسمت ہماری کیسے جاگی ہے کہ آج میرے گھر کے بالکل قریب دیوار کی چھاؤں تلے میں اپنے چاند کو دیکھ رہی ہوں. اور آسمان کے چاند سے بڑا اعلیٰ چاند ہے، بڑا خوبصورت چاند ہے، بڑے کمالات والا چاند ہے. اب اس نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا السلام علیکم یا احمد اللہ اسقینی ماءً، اے اللہ کی بندی تجھ پر سلام ہو. اور آپ نے فرمایا کیا اگر آپ پسند کریں گی مجھے آپ پانی پلائیں؟ اس نے پانی پیش کیا. اس نے کہا حضور آپ ہیں کون؟ آپ کوئی عام ہستی نہیں. آپ نے فرمایا میرا تعارف اتنا ہی ہے کہ ہم نبوت کے خاندان سے ہیں. اس نے کہا حضور پھر یہ گھر آپ کا ہے؟ وہ آپ کو لے کر کے آپ کے لیے بستر لگایا، آپ کے لیے کھانا بنانے لگے. آپ نے فرمایا نہ ہم کھانے کے طلبگار ہیں نہ ہم بستر کے خواہش مند ہیں، تم مجھے مصلی لا دو، ہم تو رب کو راضی کرنے کے خواہش مند ہیں. یہی ہمارے دل کی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، یہی مقصد زندگی ہے. آپ ساری رات عبادت کرتے رہے. رات کے وقت آدھی رات ہوئی، اس کا بیٹا آیا. اس نے کہا اماں یہ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا ہماری قسمت جاگ اٹھی، آل بیت کے خاندان کا چشم و چراغ ہمارے گھر پر موجود ہے. اس نے کہا اچھا. اب اس نے چھپ کے مخبری کر کے اطلاع دے دی ابن زیاد کے پاس، مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں. اب ساری رات گزری. صبح نماز تہجد آپ نے پڑھی، کچھ لمحے آپ نے آرام کیا، پھر آپ نے نماز فجر پڑھی. وہ آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی. آپ نے فرمایا اب کھانے کی طلب ہرگز نہیں، مجھے رات کو امام الانبیاء نے اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہے مسلم آج کے دن کچھ مت کھانا، آج تمہارا کھانا جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.